حضرت عمر فاروق یروشلم کی طرف جا رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف جانا ہے۔ بیت المقدس فتح ہو چکا ہے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ آئیے اور اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھا دیجئے تاکہ مجھے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہو جائے۔ حضرت عمر امیر ہیں پورے اسلامی ریاستوں کے، اپنی ایک جماعت، اپنا ایک گروہ لے کے جا رہے ہیں۔ پہلے یہودیوں کی بستی سے گزرنا ہے، پھر عیسائیوں کی بستی آئے گی، اور اس کے بعد یروشلم آ رہا ہے، وہاں بیت المقدس موجود ہے۔ اب غور سے سننا، بہت سی چیزیں تمہیں اس واقعے کے اندر ملیں گی۔ حضرت عمر فاروق اپنے چند لوگوں کو لے کر جب نکلتے ہیں، پہلے یہودیوں کی بستی پڑے گی، اس کے بعد عیسائیوں کی بستی پڑے گی۔ یہودیوں کی بستی میں سازش ہو گئی۔ سنو، عمر اور عمر کے لشکر والے نکل رہے ہیں، عمر کے ساتھی نکل رہے ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ عمر اور عمر کے ساتھیوں کے دلوں سے ایمان کیسے نکالا جائے، ایمان کی کمزوری پیدا کی جائے۔ یہودیوں نے اپنی نوجوان لڑکیوں کو نیم بڑھانا کپڑے پہنا کر اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑا کر دیا اور ان کو گندے گندے بےہودہ اشعار، بےہودہ گانے یاد کرا دیے، اور یہ حکم دے دیا کہ میری بیٹیوں، عمر اور عمر کے ساتھی جب یہاں سے نکلیں گے تو اوپر چھتوں سے یہ اشعار پڑھنا، یہ محبت بھرے شعر پڑھنا، ان کو اپنے دامن میں آنے کی دعوت دینا۔ اگر تمہارے اشعار سن کر کوئی بھی بہک جائے اور وہ تمہیں اشارے سے بلائے تو تم بالکل منع مت کرنا، وہ تمہیں جہاں لے جائے چلے جانا۔ اور اگر کسی ایک عمر کے ساتھی نے اگر تمہارے ساتھ منہ کالا کر دیا تو ہم سمجھیں گے کہ تم عمر کے ساتھیوں کے دلوں سے ایمان نکلوانے میں کامیاب ہو گئی ہو۔ یہی سب سے بڑی سازش ہوتی ہے، یہی، اور معاف کیجئے گا یہی سازش آپ کے جلسے بھی اس سے محفوظ نہیں رہے۔ جا کر دیکھ لو، میلہ لگا ہے، اور دیکھ لو آپ کی جوان جوان لڑکیاں چوڑیاں خرید رہی ہیں، جلسوں میں بھی لپسٹک لگا لگا کے آئی ہیں، کریم اور پاؤڈر تھوپ کر آئی ہیں۔ یہ ہنسنے کا نہیں، رونے کا مقام ہے، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں ہے، ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں ہیں۔ بس اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ آگے چلیے، حضرت عمر فاروق کے ایک جاسوس نے خبر دی امیر المومنین یہ پلاننگ ہو چکی ہے، آپ راستہ بدل دیجیے۔ حضرت عمر نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ لوگوں، یہ پلاننگ ہو چکی ہے، کیا کیا جائے؟ سارے ساتھی کہنے لگے کہ راستہ بدل دو۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، راستہ نہیں بدلوں گا، وہ ہمارے دلوں سے ایمان نکالنا چاہتے ہیں، ہم انہیں اپنی ایمان کی مضبوطی دکھانا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ہم اسی راستے سے گزریں گے۔ تمہارے قرآن نے حکم دیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہہ دو کہ جب وہ کہیں نکلا کریں، کہیں جایا کریں، تو وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، اپنی نگاہیں پست رکھا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ لوگوں، ہم سب اسی راستے سے گزریں گے، وہ گندے گندے شعر پڑھ کے ہمیں بہکائیں گی، لیکن ہم لوگ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے، اپنی نظریں جھکاتے ہوئے ہم لوگ آگے نکل جائیں گے۔ اور سنو، میں تم سب کا میر کارواں ہوں، سردار ہوں، امیر ہوں، پریسیڈنٹ ہوں۔ پریسیڈنٹ آگے آگے چلتا ہے، لیکن میں اب تمہارے پیچھے پیچھے چلوں گا، تم سب میرے آگے آگے چلو گے۔ میں یہ دیکھوں گا کہ دیکھیں وہ لڑکیاں اشعار پڑھ رہی ہیں، میں یہ دیکھوں گا کہ کسی کی نظر اوپر ان لڑکیوں کی طرف تو نہیں اٹھ رہی ہے۔ اگر میرے کسی ساتھی کی نظر چھت پر کھڑی ہوئی کسی لڑکی کی اوپر پڑ گئی تو عمر کی تلوار اس کی گردن کی اوپر پڑ جائے گی۔